اب کثیر جہتی شخصیت بلا شبہ ہمارے اردو ادب کا ایک بڑا نام، اردو ادب کا ایک بڑا حوالہ، نظم کہتے ہیں کمال کرتے ہیں، ناول لکھتے ہیں کمال کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، ساری دنیا جانتی ہے۔ میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر فرید احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سمیت بہت سے شاعر جو ہیں ان کو فلو اور موسمی بخار ہے، اور فلو کا وائرس بڑا پریشان ہے کہ سب لوگ لیٹے ہوئے ہیں، شاعر نہیں لیٹتے، ان کا یہ مشاعرے کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بزم قاسمی جو ہے اس کے منتظمین کو، حاجی صاحب کو، اور جو وادی سون سے ادیب تشریف لائے ہیں، میں ان کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی کاز جو ہے اس سے منسلک ہے۔ جیسے کہ فرید صاحب ابھی بہت ہی درد مندی سے بہت اہم باتیں کر رہے تھے، چند ایک باتیں میں بھی آپ کی گوش گزار ضرور کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو مضافاتی علاقے ہیں، جس طرح آپ تشریف لائے، کل ہم گجر خان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک چیز پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اصل جو ادب ہے اور جو شعر و سخن ہے وہ مضافات میں، وہ بڑے شاعروں میں تھی۔ چنانچہ آپ اس چیز کا اطمینان رکھیے، اور وہ لوگ جو کہ بڑے شہروں میں بیٹھ کے دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں بالکل۔ بہت خوبصورت بات کی سر۔ آپ دیکھ لیجئے، مجھے ابھی لکھتے ہوئے کافی، میں سن 1978 سے لکھ رہا ہوں، تو ابھی بہت سال ہو گئے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی میں کتاب بینی کے بارے میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو ابھی جس طرح کتابیں ہم لوگ لکھتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، جس محبت سے کتاب مضافات میں پڑھی جاتی ہے، شہروں میں نہیں پڑھی جاتی۔ جس محبت سے لائبریریاں وہاں چلتی ہیں، یہاں پہ نہیں چلتی۔ تو مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور عدنان صاحب بھی آئے ہیں، بڑی مہربانی۔ جناب محترم احمد ندیم قاسمی صاحب سے میری نیاز مندی کچھ ایسی ہے کہ جس کو مجھے فخر ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ میں سارے کا سارا ہی فنون میں چھپا، مطلب میری نظمیں، شروع کی ساری نظمیں مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کی سرپرستی، ان کی شفقت اور ان کی محبت اس قدر حاصل تھی کہ مجھے وہ ہمیشہ اس پہ فخر رہتا ہے۔ میں 1988 سے لے کے اور ان کی وفات تک مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں، خواہ وہ فنون کا ان کا دفتر ہو، یا جب وہ یہاں اسلام آباد میں تشریف لاتے تھے، یا اور مختلف مشاعرے مختلف شہروں میں جو ہوتے تھے۔ جب میری پہلی کتاب 1994 میں چھپی، شفافیہ، اس میں جتنی نظمیں ہیں وہ ساری فنون میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میری کتاب آئی ہم آگ چراتے ہیں، اس کی ساری نظمیں قاسمی صاحب نے فنون میں چھاپی۔ اس کے بعد نظم نامہ کی آدھی نظمیں جب شائع ہوئی تو ان کا انتقال ہوا تھا 2006 میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کتنی زیادہ نظمیں میری انہوں نے بہت ہی محبت سے شائع کرتے تھے، حالانکہ ہمارے بزرگوں کی جگہ پہ وہ آتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ اگر تاخیر ہوتی تھی تو وہ فوراً خط لکھتے تھے، آپ کو معلوم ہے خط لکھنے میں وہ بہت ان کا شوق تھا خط لکھنا۔ مجھے انہوں نے بہت سارے خط لکھے ہیں بہت محبت کے ساتھ،
اور ان کا وہ جو مخصوص تحریر کا انداز ہے وہ ابھی بھی میری نظروں کے سامنے، ان کا پیاٹ جو ہوتا تھا۔ مرحومہ منصورہ احمد جو ہے وہ بہت خوفناک قسم کی داروغہ تھی ان کی، تو ان کے تھرو جایا کرتے تھے ان کی اجازت سے لوگ، لیکن وہ قاسمی صاحب نے مجھے اجازت دی ہوئی تھی، میں ان سے ڈائریکٹ ملتا تھا، مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ محترم قاسمی صاحب، ان کے بارے میں فرید صاحب نے کافی باتیں کر دی ہیں، اصل میں وہ کہنا چاہیے کہ ایک ادارہ تھے، تاریخ تھے ہمارے بر صغیر میں، چند ایک نابغے جنہیں کہ ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور سر فہرست جو چند نام ہیں ان میں احمد ندیم قاسمی صاحب آتے ہیں، اور وہ شاعری ہو یا نثر ہو، وہ تجزیہ نگاری ہو یا تنقید نگاری، وہ ادارت ہو یا صحافت، یعنی آپ دیکھ لیجئے جس دور میں وہ رہے ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے مشاہیر جو ہیں، خواہ وہ سعادت حسن منٹو ہو یا بہت سارے لوگ، سب کے سب ان کے ساتھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے تاریخی واقعات ہیں آپ کے۔ تو آپ لوگوں کو بجا طور پہ دو وجوہات کی وجہ سے فخر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں رشک کرتا ہوں کہ آپ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جس خطے سے قاسمی صاحب، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ یہ جو بزم قاسمی ہے یہ اس بات کی گواہ ہے، اور جس محبت سے عزیزم بھی شان مرتضیٰ نے اس فنکشن کو ارینج کیا ہے، آپ سب کو یہاں پہ مدعو کیا ہے، تو اسے دیکھ کر یقین کیجیے آپ دل کی خوشی ہوتی ہے، اور آپ سے درخواست ہے جس طرح فرید صاحب نے بھی کہا کہ آپ یہ تحریک کہنا چاہیے، اس کو جاری رکھیے، یعنی جو ہمارے مشاہیر ہیں ہمیں کسی طور ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ اس سے زیادہ لگا لیجئے کہ میں جب بھی یہ پرانے بک سٹالز پہ جاتا ہوں، مثلا ہمارے یہاں راولپنڈی میں صدر جو ہے وہاں ہر اتوار کو یہ پرانی کتابوں کی دکانیں لگتی ہیں فٹ پاتھ پہ، اور اس سے جو تو میں وہاں سے پرانے فنون جمع کرتا ہوں۔ کیا بات ہے! تو ابھی میرے پاس بہت سارے ایسے فنون ہیں جس میں کہ مثلا اس دور کے فنون کے جب فیض احمد فیض تازہ ترین غزل ان کو دیا کرتے تھے، اور وہ بسکٹی کلر کے فنون جن کی کہ جلدیں ابھری ہوئی ہیں لیکن اس پہ قاسمی صاحب کا نام جو ہے وہ درخشاں ہے، تو وہ میں جمع کرتا رہتا ہوں، میری لائبریری کا وہ حصہ ہے۔ تو دل میں تو وہ ہر وقت رہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان بہت ہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو سارے کا سارا قاسمی صاحب نے شاعر کیا ہے اور سرپرستی کی ہے، تو میرے تو بزرگوں کی طرح ہے، اتنی بڑی شخصیت، اور یہ اتنی بڑی شخصیت مجھے اس وقت میسر آئی جب میں بالکل نوعمر تھا آپ لوگوں کا، اور شروع میں نظمیں لکھنی شروع کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،